الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میرے دوستوں اور پیارے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بہت سی نعمتیں نازل فرمائی تھی اور فرما رہے ہیں. انہی نعمت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں رمضان کی عطا فرمائی تھی جو گزر گیا. بہت بڑی نعمت. اس نعمت کو ہم نے استعمال کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کی، رمضان کے روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا اور دیگر گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کی. رمضان المبارک میں ہم نے خوب عبادتوں کا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا. لیکن آج کا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد کہاں کھڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت اور مشقت کے ساتھ سوت کاٹتی اور اس کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جو دن بھر کپڑا بنتی، محنت کرتی، مضبوطی کے ساتھ اس کو بناتی، دن بھر محنت کرتی، اور پھر جیسے شام ہوتی اور وہ کپڑا مضبوط ہو کر تیار ہو جاتا تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بیان کی ہے کہ اس کی بے وقوفی ہے، اس کی حماقت ہے کہ اپنی ہی محنت پر وہ پانی پھیر دیتی. ٹھیک یہی مثال اگر فٹ کرنا چاہے تو فٹ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، اپنے دل کی حفاظت کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا. ہم نے جیسا روزہ رکھنے کا حق تھا روزہ رکھا، تراویح کا اہتمام کیا، اللہ کو راضی کیا. یہ تمام کے تمام کام ہم نے رمضان المبارک میں کیے. اللہ کے ساتھ ہم نے مضبوطی کے ساتھ ڈور باندھ لی، مضبوطی کے ساتھ اپنی رسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑا. اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت رمضان المبارک میں ہم نے بھرپور ادا کی. لیکن اگر رمضان المبارک کے بعد ہم نمازوں کا اہتمام ہم سے چھوٹ جائے، گناہ پھر سے ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کی جو کوششیں رمضان المبارک میں ہم نے کی تھی وہ کوششیں ہم سے چھوٹ جائے، تو یہ ہم اپنی محنت پر پانی پھیرنے والے ہیں. کہ جیسے وہ عورت دن بھر محنت کر کے کپڑا بنتی اور شام ہوتے ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کیا، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا. پھر رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد ہم اللہ کے ساتھ اپنی ڈور کو کاٹ دے، اللہ کے ساتھ جو محبت کی تھی اس محبت کو ختم کر دے، نمازوں کا جو اہتمام کیا تھا ان نمازوں کو چھوڑ دے، تو کیا یہ ہماری محنتوں پر پانی نہیں؟ ضرور ہماری محنتوں پر پانی. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نمازوں کا اور روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اسی لیے جو شوال کے 6 روزے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے.
کہ شوال کے 6 روزے جو رکھے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے تھے کہ رمضان کی یاد تازہ رہے۔ رمضان چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا اور صحابہ کرام نمازوں کا ویسا ہی اہتمام کرتے تھے جیسا رمضان المبارک میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو اللہ کے رسول کی اقتداء کرنی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ رمضان کے بعد بھی وہ عبادتوں میں ویسے ہی رہتے تھے جیسے رمضان میں رہتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آیا اور چلا گیا تو ہماری عبادتیں ختم ہو گئی۔ رمضان المبارک عبادتیں ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ عبادتوں کی شروعات کے لیے ہوتا ہے رمضان، کہ ہم رمضان سے پہلے عبادتیں نہیں کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو رمضان المبارک ہمارے سامنے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ تو رمضان یہ ہماری عبادتوں کی شروعات ہے۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد عبادتیں ختم نہیں ہیں، کہ جیسے رمضان المبارک میں مسجدیں بھری رہتی تھی، مسجدیں تنگ ہوتی تھی کہ یہ مسجد چھوٹی ہو رہی ہے، دوسری مسجد بنانے کی ضرورت ہے، رمضان میں ایسے عبادتوں کے لیے ہم لپکتے تھے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی تو وہی مسجدیں ہیں لیکن وہ خالی ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین سے زیادہ دنیا کو اہمیت دے دی، دین سے زیادہ دنیا کو اہمیت دے دی ہے۔ رمضان المبارک اگر ہمیں کامیابی مقبول بنوانا ہے کہ ہمارا رمضان اللہ کے یہاں قبول ہو جاوے، ہمارا رمضان کامیاب ہو جاوے، تو ہمیں عبادتیں جاری رکھنی ہوگی۔ یہ رمضان المبارک جو آتا ہے وہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے ڈاکٹر بننے کے لیے گیا، ڈاکٹر بننے کے بعد 5 سال کا کورس رہتا ہے ان کا MBBS کا، وہ کورس کر کر گھر آیا، گھر آنے کے بعد پھر وہ ٹریننگ کے لیے جاتا ہے کوئی بھی ہاسپٹل میں، ٹریننگ کے بعد پھر اسے ڈگری ملتی ہے کہ تم اب جا کر کسی مریض کا علاج کر سکتے ہو یا کسی دواخانے کو کھول سکتے ہو، کلینک اپنا کھول سکتے ہو، اور ٹریننگ کے بعد اس کو یہ عہدہ ملتا ہے۔ لیکن ٹریننگ کے بعد کوئی کلینک نہ کھولے اور جو اس نے کورس کیا ہے ڈاکٹری کا، وہ ڈاکٹری کا کورس چھوڑ دے ہوئے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تو بے وقوف ہے بھائی، 5 سال پہلے ہی تو نے برباد کیے، 5 سال کے بعد ٹریننگ میں گیا اور 1 سال 2 سال کتنے سال نہ جانے کتنے ٹریننگ میں لگتے ہیں وہ بھی برباد کر دیے، اور اس کے بعد پھر تو اسی فیلڈ میں نہیں جا رہا ہے، تو اس کو کوئی بھی انسان بے وقوف کہے گا نہیں کہے گا؟ تو ہمیں یہ رمضان المبارک عطا ہوا تھا، ملا تھا، تو وہ ہماری عبادتوں کی ٹریننگ کے لیے، کہ ہم کس طرح ٹریننگ کر کے اپنے آپ کو عبادتوں پر جما لے ہوئے، کس طرح ٹریننگ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے ہوئے، کس طرح ٹریننگ کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اب ٹریننگ کے بعد ہم عبادتوں کو چھوڑ دیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں لوگ بیوقوف نہیں کہیں گے؟ کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا، تو رمضان المبارک چلا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادتیں چلی گئی، ہمیں ان عبادتوں کا اہتمام آج بھی کرنا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہنا ہے، اسی لیے ہمیں رمضان المبارک عطا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول کر لے، یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک لگاتار انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمارے رمضان کو قبول کر لے، پھر دوسرے جو 6 مہینے ان کو ملتے تھے ان 6 مہینوں میں وہ رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو عبادتوں میں کس طرح کھپائیں، رمضان میں ہم اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کیسی کوشش کریں، تو رمضان سے پہلے ہی تیاری کرتے تھے۔ رمضان میں ہم نے بہت سی فضیلتیں سنی کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو اپنی محنتوں کو، اپنے کاروبار کو تھوڑا کم کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں۔
بہت مرتبہ ہم نے سنا نہیں سنا، بہت مرتبہ سنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، رمضان سے پہلے بیانات میں اور مقررین کے خطاب میں ہم نے سنا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن رمضان کے بعد کا حال ہمیں اپنا خود پتہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی تجارتوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی جاب سے ریزائن کر دو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو ہمارے کام آسان ہوں گے، اور اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کوئی کام شروع کیا تو ہمیں وہی مشقت اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اپنے اللہ کو خوب راضی کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اگر دنیاوی کام کوئی آ جائے اور ساتھ میں کوئی دینی احکام آئے اور وہ دنیاوی کام دینی احکام کے لیے آڑ بن رہا ہو تو دنیا کے کام کو چھوڑ دیتے تھے، وہ پہلے دین پر عمل کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ 1997 میں یا 1996 کی بات ہے کہ ایک صاحب گئے ڈاکٹری کا کورس کرنے کے لیے، ڈاکٹری کا کورس کرنے گئے تو وہاں پر وہ نمازوں کا ان کی والدہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ بیٹا 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرنا، ایک نماز کبھی مت چھوڑنا اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کبھی مت چھوڑنا، یہ 2 چیزوں کا اہتمام ہمیشہ کرنا۔ وہ صاحب گئے اور ڈاکٹری کا کورس کرنے انڈیا سے باہر گئے، کورس کر رہے تھے تو کلاس کے دوران ان کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، تو ایک مرتبہ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ماسٹر صاحب مجھے نماز کے لیے وقت چاہیے، مجھے نماز پڑھنے جانی۔ ماسٹر نے کہا کہ بیٹا آپ اگر نماز پڑھنے جاؤ گے تو بہت اہم سبق ہے، وہ سبق تمہارا چھوٹ جائے گا، چھوٹنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ناغہ ہو جائے گی اور تم کورس مکمل نہیں کر پاؤ گے۔ تو کہا کوئی بات نہیں، پہلے میرے لیے نماز ہے، بعد میں یہ کورس ہے۔ وہ نماز کے لیے نکل گئے اور جو جتنی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اسٹوڈنٹ وہ سب اس کے اوپر ہنسنے لگے، لیکن انہوں نے ان کا ہنسنا بے عزتی گوارے کہ وہ ایسا سمجھ رہے ہو کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ایسا انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ دل میں انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ بے عزتی تو اس شخص کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، میں اپنے آپ کی عزت لوگوں میں اتنی نہیں سمجھ رہا ہوں ان لوگوں کے درمیان، اس لیے میں نماز کے لیے چلا جاؤں۔ وہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کلاس سے نکل جاتے تھے۔ پھر ڈاکٹروں نے جو ماسٹر تھے انہوں نے مشورہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ بیٹا آپ کی نماز کا وقت ہو تو بنا بولے چلے جایا کرو، ہم کو کہا مت کرو۔ تو روزانہ کلاس میں سے بنا بولے سر کو بتائے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب امتحان کا وقت قریب آیا، 5 سال ان کے گزر گئے، 2000 آیا تو ان کا امتحان ہوا۔ امتحان دینے کے بعد ان کا اول نمبر آیا، پہلے نمبر سے پاس ہوئے۔ سب ڈاکٹر حیرت میں پڑ گئے، اور جس ڈاکٹر کی کلاس چھوڑ کر وہ جاتا تھا وہ ڈاکٹر نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا کبھی تو نے میری کلاس کو جوائن تو کیا نہیں، تو پھر کیسے تو نے اول وقت سے پاس ہو گیا؟ تو اس نے ایک جواب دیا، ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا تو اللہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک ہی جواب تھا۔ جب میں نے نماز کے وقت جیسے ہی آتا تھا تو اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، اپنے اللہ کے پاس فوراً چلا جاتا تھا، تو امتحان جو دنیاوی امتحان ہے تو اس امتحان میں میرا اللہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میرے اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ تو اس طرح کامیابی ملتی ہے۔ پھر وہ گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد ان کے ڈاکٹر لوگوں کا فون آتا تھا ماسٹر کا کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، ہمیں اسلام قبول کرنا ہے۔ پھر ان کا ایک بھائی تھا، اس نے پوچھا کہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو جتنے ڈاکٹر تھے اور جو آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ تھے وہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں؟ اس ایک بندے کی نماز کا اہتمام کی وجہ سے۔ تو ہمیں اپنے نمازوں کا اہتمام، اپنی عبادتوں کا اہتمام صرف زبان سے کسی کو کہنا نہیں ہے کہ بھائی چلو نماز کے لیے یہی دعوت ہوئی، یہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں،
لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ہم نے آج اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، تو ان احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اسلام کے احکامات نہیں آ رہے ہیں کہ اسلام کتنا مٹھاس والا مذہب ہے، اسلام کتنا ذائقے دار مذہب ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہے. جب ہم اس پر عمل کریں گے تب لوگوں کے سامنے آئے گا نا کہ اسلام کیا چیز ہے. تو ہم اسلام کے اوپر پورا عمل کرنے والے بن جاوے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ اسلام میں کتنی مٹھاس ہے. مذہب اسلام ایک لذت والا اور ایک ذائقے دار مذہب ہے کہ ہم اسے قبول کریں گے تو ہمارے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں پر رحم کرنے والے، بڑوں کا ادب کرنے والے بنیں گے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ رمضان صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری عبادتوں کی شروعات کے لیے، کہ ہمیں اب عبادتیں شروع کر دینی ہیں. جس طرح رمضان میں ہم اللہ کے لیے لپکتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لپکتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھا کرتے تھے. اور کیا بولتے، پیر اور جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرا بندہ روزے دار ہے تو اللہ کو بھی رحم آ جائے گا کہ میرا بندہ روزے دار ہے، میں اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. سب اہتمام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.